یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ نام نہاد دانشوروں نے اور کچھ ایسے لوگوں نے جو کہ مذہبی پیشوائی یا مقتدائیت کے بھی مدعی ہیں، انہوں نے کچھ عرصے سے ایک باقاعدہ ایک کمپین چلائی ہوئی ہے جس میں عمل صالح کو بنیاد بنا کر ایمانیات کا انکار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کی زندگی اچھے کام کرتے ہوئے گزری ہے، خدمت خلق کی ہے، اس نے کوئی تنظیم بنائی، اس کے ذریعے سے اس نے دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے اور اس نے مریضوں کا علاج کیا ہے، تو پھر باقاعدہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو یہ تو اس کے زیادہ سے زیادہ اس سے اعمال صالحہ ثابت ہو گئے، اس کی خدمت خلق ثابت ہو گئی اور اس کی لوگوں کے ساتھ ایک بھلائی ثابت ہو گئی، لیکن ایمان اور عقیدہ کہاں گیا؟ اور یہ کہا، اس کے ذریعے سے باقاعدہ یہ ترغیب اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ عقیدہ اللہ جل شانہ کی توحید کو ماننا، رسالت اور اس کے نبیوں کو جیسے جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق اور جتنے وہ ہیں ان سب کو ماننا، گویا یہ کوئی ثانوی چیز ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر لے، کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات آج کل یہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی، میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کاموں کو دیکھ کر، ابھی پچھلے دنوں جب جرمنی نے کچھ سیریا کے پناہ گزینوں کو جگہ دی تو ان کی جو چانسلر مرکل ہیں، میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بعض دانشوروں نے لوگوں سے پوچھا ہوا تھا کہ کیا مرکل اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد کہ اس نے اتنے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک میں در بدر پھرتے لوگوں کو پناہ دے دی، کیا اب وہ مرکل جنت میں نہیں جائے گی تو اور کون جنت میں جائے گا؟ تو اگر فلانا، اسی طرح پہلے ایک زمانے کے اندر ہمیں یاد ہے مدر ٹریسا کے حوالے سے بہت کہا جاتا تھا، کسی اور کے حوالے سے، تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں پہلی چیز، جو پہلا مطالبہ ہے انسانوں سے، وہ ایمان کا ہے، اور ایمان ہے تسلیم کرنے کا نام ہے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اور ماننا بھی ہے اس کو، اور اس کا اقرار بھی ہو، تب جا کر جو ہے وہ انسان مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اعمال صالحہ، اس کے نیک کام، اس کے بھلائیوں کے کام، اس کی عبادات، وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کا آخرت کے اندر اس کو اجر اور صلہ ملے گا۔ اگر اس کے بغیر دنیا کے اندر کوئی اچھے کام کیے جائیں، اس کا صلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ایسے لوگوں کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو رسول اللہ پر اور انبیاء پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر جو ضروری ایمانیات ہیں، جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کے اعمال کو وزن دینے کے لیے ہم نے روز قیامت تو کوئی ترازو قائم ہی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ترازو کھڑا ہی نہیں کیا جس میں ان کے اعمال تولے جائیں۔ وہ اعمال، ظاہر بات ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو اس نے یہ کام دنیا کے اندر کیے، دنیا کے لیے کیے۔ اللہ کو تو اگر کے لیے کیے ہوتے تو اللہ کو پہلے مانتا، پھر اللہ کے لیے کرتا، تو جب دنیا کے لیے میں کیے اور دنیا کے لیے کیے تو اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔